لیکن میں دل کی حقیقت، یہ دل جو ہے قلب، یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھے عزیز تو ہو لیکن مومن کے دل کے برابر نہیں ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کے دل کی حقیقت. دیکھیں، یہ دل جو ہے یہ قلب کا ترجمہ ہے. عربی میں دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلب. اچھا، قلب، اس گفتگو کا میں آغاز ایسے کروں گا. ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، مضغہ اسے کہتے ہیں. اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر اس میں خرابی آ جائے، فساد آ جائے، تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. الا وہی القلب، جان لو کہ وہ قلب ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس کا تو ایک ظاہری مطلب ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا حقیقی مطلب جو ہے وہ باطن کا ہے. کیونکہ جس طرح ہمارا ظاہر کا جسم ہے، اسی طرح ہم باطنی وجود رکھتے ہیں، یعنی روحانی وجود رکھتے ہیں. ہماری روحانی روح کی آنکھیں ہیں، روح کے کان ہیں، روح کے ہاتھ ہیں، روح کے پاؤں ہیں. جیسے کہ آپ ایک برتن میں پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی پھر اسی شکل میں ہو جاتا ہے. لوٹے میں، مطلب اگر لوٹا ٹوٹی والا لوٹے میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو وہ پھر اسی شکل کا ہوگا پانی، اگر آپ دیکھیں نا پانی کو. اور اگر سیدھے گلاس میں ڈال دیں تو سیدھا ہوگا، ٹیڑھے میں ڈال دیں ٹیڑھا ہوگا. تو جس طرح ہمارا روحانی جسم ہے، اسی طرح ہمارا روحانی وجود بھی ہے، جو کہ اصل ہے، جو کہ حقیقت ہے. اب یہ ہے نا کہ انسان کے دل کی حقیقت میں بتا رہا ہوں. گزشتہ موضوع بھی اسی بات پہ تھا کہ اپنی حقیقت، ہماری حقیقت تو روح ہے، اور روح کا خلاصہ جو ہے وہ قلب ہے. اور جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس قلب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ، یعنی اس کو صفائی کی ضرورت ہے، قلب کی تطہیر یا تزکیے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ نکل جائیں. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو بہرحال دل کی اگر ہم صفائی کر لیں تو اس میں پھر وہ نور آ جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، آسان بات ہے. اگر انسان، یعنی اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں تو پھر ظاہر ہے کہ جتنے دن گزرتے رہیں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے. یہ تو ایک یعنی لحاظ سے میں نے بات کی. لیکن میں دوسرے انداز سے اگر یہ بات کہوں کہ اگر ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یعنی اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا رہے گا. یہ کافی اس میں پہلو ہیں، لیکن فی الحال میں ایسی بات کر رہا ہوں، محدود بات کر رہا ہوں، اور میں نے اس پہ بات کی بھی ہے، پھر بھی کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن دل کی حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں اور وہ قلب کی میں بات کر رہا ہوں. انسان کا قلب قابل اصلاح ہے، اس میں فساد ہے، قلب میں فساد ہے. تو فساد کیا ہے کہ یہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں دنیا کی طرف اور اس کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اسی کو دیکھو، کسی اور طرف نہ دیکھو، اسی کو دیکھو، اسی کو محسوس کرو. تو ہمیں اس طرف وہ آمادہ کر کے ہمیں پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور آپ دیکھ لیں، ہم سب
ہم سب کی ایک میں ہے، اور ہم سب اب میں کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی زندگی وقف کرنے کے لیے یا گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نیت کر لیتے اللہ کی اور لبیک کہتے ذات باری تعالیٰ کو، جیسے کہ آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مجبوراً آپ کو لبیک کہنا پڑتا ہے، تو لیکن وہ لبیک ہم نے کہنا ہے یہاں پر اللہ کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ لبیک ہم کہنے کے لیے یہاں تیار ہوتے ہیں، اور وہاں تو صرف زبان سے کہتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے مطلب سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہمیں آگاہ کر دے تو تب بھی ہم دل سے کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور دنیا ہی کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اور اسی پر خوش بھی ہوتے ہیں، اس کی آمد پر یا جو بھی اس میں ہمیں مل جاتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جو چلا جاتا ہے اس پہ نقصان یعنی اس کو نقصان سمجھتے ہیں، پھر خفا ہوتے ہیں۔ لیکن میں دل کی حقیقت، یہ دل جو ہے قلب، یہ اللہ کا گھر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھے عزیز تو ہو لیکن مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ تو ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، مولانا روم کا ہے غالباً، کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری جسو دسقت منزل ہا، یعنی حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو، یار تو بغل میں ہے، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ تو بہرحال مطلب یہ ایک مضمون انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ دل پر توجہ دو۔ اس وقت ہماری دیکھیں جو دل ہے اس سے تو ہم غافل ہیں، قلب ہے، قلب کی صفائی ہونی چاہیے اور اس کو عرش الہی بنانا چاہیے، یعنی یہ دل جو ہے ہمارا، یا تو یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی ہم نے کوشش کر کے اس کو اللہ کا گھر بنا لیا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں شیطان کا گھر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن کہ اگر آپ کی ساری توجہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے، اور دنیا ہی آپ کو تنگ بھی کرتی ہے، اور دنیا کا نقصان آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اور دنیا کا فائدہ آپ کو خوش کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ تو یعنی دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 1 من سونا ہو یا نہ ہو، آپ کو تو کوئی مطلب یا کوئی ساتھ تو آپ نہیں لے جا سکتے۔ 1 من سونا اگر آپ ملکیت ہو بھی گیا تو آپ خوش تو ہوں گے، لیکن یہ خوشی عارضی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ رہ جانے والا ہے۔ 1 من، میں نے ایسی بات، دنیا کا جو بھی ہو، ہم لوگ تو دنیا کی یعنی ہماری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا انسان بلکہ مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، دل کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ قلب یہ تو اللہ کا گھر ہے، یا تو اس میں شیطان ہوگا یا رحمان ہوگا۔ وہ پشتو میں بڑی اچھی مثال ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے اور یا صورت د شیطان دے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے تو اس میں پھر دنیا کی یاد ہوگی۔ آپ خود اپنے دل کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں۔ تو اگر دنیا کے دیکھیں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن کی آیت ہے کہ انسان کے سینے میں نے 2 دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، پیار محبت ایک سے ہوگی۔ وہ شعر بھی ہے نا کہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں۔ تو بہرحال دل، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے یا دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اپنا محاسبہ کریں
اور بہتر ہے کہ اگر ہم یہاں محاسبہ کر لیں تو اپنی بیماری کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو پھر ہم علاج کی طرف بھی متوجہ ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بیمار ہی محسوس نہ کریں تو پھر تو علاج بھی نہیں کریں گے۔ یعنی آج کی صورتحال یہ ہے کہ 15 سال کا انسان جو ہے مرد ہے یا عورت، یا 80 سال کا بوڑھا ہے مرد ہے یا عورت، ان سب کے دل، میں مسلمانوں کی بات کروں، دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہماری منزل ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہے، اپنے اوپر رحم کریں، ظلم نہ کریں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم